قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنمائے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صفات میں سے ایک اور صفت کے ساتھ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر سعید احمد سعیدی حاضر ہے۔ آج کی نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک صفت پیمبر امن و سلامتی، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک روح پرور حدیث پاک الموجم الاوسط لطبرانی میں موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المومن یالف و یولف، کہ مومن کے دل میں الفت کے جذبات مچلتے ہیں اور اس کے لیے دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبات مچلتے ہیں۔ ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اور اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں الفت کے جذبات نہ ہوں اور نہ ہی اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں الفت کے جذبات ہوں۔ وخیر الناس انفعهم للناس، ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ جو نفع بخشی ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب امن ہو، سلامتی ہو، باہمی احترام ہو، رواداری ہو، تحمل اور برداشت ہو، اور ظاہر ہے اس کے لیے بہت زیادہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر امن و سلامتی کا پیمبر ہونے کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آپ نے مسلم ہی اسے قرار دیا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس کے ساتھ کے ہم جنس، اس کے بھائی جو ایمان کی نعمت سے بہرور ہے، وہ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اور مومن کی تعریف فرمائی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ جس کی موجودگی میں لوگ، یعنی مومن کا درجہ مسلم سے بڑھ کر ہے کہ لوگ، انسان آ گئے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی موجودگی میں محفوظ تصور کریں، اپنے خونوں کے حوالے سے یعنی زندگی کے حوالے سے اور اپنے اموال کے حوالے سے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا خیر الناس من ینفع الناس، یہ تو اور زیادہ بین دلیل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات، پیمبر امن و سلامتی اور تحمل و رواداری والی شخصیت کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر وقت امن اور عافیت کے طلبگار رہتے تھے۔ کسی سپاہ سالار کے لیے اور قائد ملت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے اور اہم ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے اور یہ کب اور کن حالات میں کی جائے گی۔ یعنی یہ فرق رکھنا ضروری ہے کہ جنگ جنگی جنون اور ذاتی شوق کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اس کے لیے بھی کوئی بلند مقصد کار فرما ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر حالات کے پیش نظر جنگ ناگزیر ہو جائے تو پھر کم ہمتی کے مظاہرے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس وقت بزدلی یا راہ فرار اپنانے کی قرآن نے بھی مذمت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو اپنے خوبصورت انداز میں واضح فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، کہ دشمن کے سامنے کی تمنا نہ کیا کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد فَاصْبِرُوا، تو پھر صبر سے کام لیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں نصیب ہوتی ہے۔ تو امن و عافیت کا طلبگار ہونا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حتی الوسع جنگ سے گریز کرنا یہ بھی آپ کی مبارک تعلیمات میں سے ہے۔ لیکن جنگ کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، مل قتال فی سبیل اللہ،
فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمیۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتال فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور غصے اور حمیت کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے۔ فرافع الیہ راسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر انور اٹھایا اور فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے قتال کرتا ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ ہو، اللہ کے نام کا آوازہ بلند ہو، تو وہ فی سبیل اللہ شمار ہوگا، اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جس کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے قتال کے میدان میں اترتا ہے، مثلا جو شہرت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، ناموری کے لیے، تو ایسا شخص بالکل محروم رہے گا، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس شخص کو یہ بات عجیب لگی، چونکہ وہ جنگجو تھے عرب، اور جنگ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بات بات پہ الجھ پڑنا اور بات بات پہ تلوار نیام سے باہر نکالنا۔ اس نے ایک مرتبہ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، پھر دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دہرایا، حتیٰ کہ اس شخص نے 4 مرتبہ یہی سوال کیا، اور آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا جائے، اور جس سے صرف اس کی رضا مطلوب نہ ہو، ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول نہیں پاتا۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من غزا فی سبیل اللہ ولم ینو الا عقالا فلہ ما نوا، کہ جو شخص راہ خدا میں جنگ کرنے کے لیے گیا اور اس نے اونٹ باندھنے کی رسی کی نیت بھی کی، تو اسے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جنگ حالات سنوارنے کے لیے آخری صورت کے طور پر کی جائے گی جب کوئی اور چارہ باقی نہ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی کہ جب ناگزیر ہو جائے جنگ، کچھ آداب اور شرائط مقرر فرما دیں جن سے تجاوز کو پسند نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا جو حق کے مقابلے میں جنگ نہیں کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے لا تقتلوا شیخا فانیا، بوڑھے ضعیف انسان کو قتل نہ کرو، ولا طفلا صغیرا، چھوٹے بچے کو قتل نہ کرو، ولا امرأۃ، نہ کسی عورت کو قتل کرو۔ یعنی عورت سے مراد وہ عورت جو میدان جنگ میں شامل نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال دیکھیں، جب غزوہ احد میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا، تو حضرت ابو دجانہ اور حضرت زبیر سامنے آئے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ اب تلوار لے کر میدان میں مٹک مٹک کے چل رہے ہیں اور عجیب تبختر اور ناز کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو بھی ان کی زد میں آتا ہے وہ واصل جہنم ہوتا ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، اور حضرت زبیر یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو دجانہ کا انتخاب کیوں فرمایا ہے۔ پھر ایک منظر ایسا آیا، حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دور تھے مجھ سے ابو دجانہ، اور ایک خاتون راستے میں ان کو ملی، اس کے سر کے اوپر تلوار رکھی، اور تلوار رکھنے کے بعد وہ رکے، کوئی بات کی، اور بات کرنے کے بعد تلوار ہٹا لی اور چل دیے۔ کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، میں نے ابو دجانہ سے پوچھا جناب ابو دجانہ بتائیے یہ کیا مہمہ تھا، کیا مسئلہ تھا کہ تلوار سر پہ رکھی اور اس تلوار نے کاٹا نہیں اور تلوار واپس ہٹا لی گئی؟ تو کہنے لگے کہ وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، تو میں نے اس کے سر پہ تلوار رکھی، وہ لوگوں کو بھڑکا رہی تھی جنگ کے لیے، لیکن میں نے یہ کہہ کر پھر تلوار پیچھے ہٹا لی، انی اکرمت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان اقتل بہ امرأۃ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے اور مجھے اس تلوار کا اکرام ہے کہ یہ کسی عورت کے اوپر اگر اٹھائی گئی تو اس کے اکرام کے خلاف ہوگا، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگی حکمت عملی کیا ہوتی ہے اور امن و سلامتی کا پیام کیا ہوتا ہے۔
اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جنگ میں کسی عورت کو قتل نہ کرو، اس کے اوپر صحابہ کرام نے کتنے مشکل حالات میں بھی عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب سپہ سالاروں کو بھیجتے، بعد میں خلفائے راشدین نے بھی اس سنت کو جاری رکھا، باقاعدہ حکم ہوتا، ہدایت فرمائی جاتی کہ گرجے میں بیٹھے راہبوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ جنگ کا مقصد صرف اور صرف حق کی سربلندی ہے، اس لیے جو بھی اس راہ میں مزاحم نہیں ہوتا اس کے قتل سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف مرنا مارنا مقصد نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر کو دیکھیں، جب سخت قسم کے کافر قیدی بن جاتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، اور اتنا کرم فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کا فدیہ معاف ہے۔ اور فتح مکہ اور عفو عام، سبحان اللہ، لا تثریب علیکم اليوم، 21 سال کم و بیش مظالم کرنے والے قدموں میں ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورا اختیار رکھتے ہیں۔ آپ کے اشارہ ابرو پر ان کو تہس نہس کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو اور آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھیں، صادق و امین آپ کا لقب ہے، اللہ کا نام السلام ہے، جنت کا نام دارالسلام ہے، مسلم اور مومن میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ مسلمان کو بھی شدت پسندی، انتہا پسندی، نفرت اور تشدد سے گریز کرنا چاہیے، جو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پاک کے خلاف ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور یقیناً ان کا اثر ہوگا کہ رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے۔ وہ سخت گیر دریدہ دہن، وہ تند مزاج، کلام سنتے گئے، خوش کلام بنتے گئے۔ بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا، اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ وما علیہ الا البلاغ۔